بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم افکار امین حسن اصلاحی کے ذیل میں سورہ حجرات کی ایک آیت کے بارے میں جو شان نزول بیان ہوئی ہے اس پر ان کی تنقید کو ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس آیت کی جو شان نزول ہے وہ خود کیا بیان کی ہے۔ خواتین و حضرات، شان نزول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کے نزول کے بارے میں اگر کوئی روایت موجود ہو اور یہ بتا رہی ہو کہ اس آیت کا کیا موقع اور محل ہے، تو ایسی روایتوں کو اور ایسی حدیثوں کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فتبینوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، ان کے پاس جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، اہم خبر لے کے آئے، تو اس کی وہ تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے ذیل میں ہمارے مفسرین نے جو شان نزول بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا کہ وہ بنی مستلق سے، جو قبیلہ ہے، اس سے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جائیں۔ یہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ولید بن عقبہ جو ہیں وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنی مستلق کے پاس گئے، اور جب وہ گئے تو وہاں جو بنی مستلق کے لوگ تھے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے۔ ولید نے یہ سمجھا کہ جیسے ان سے وہ لڑنے کے لیے باہر آ رہے ہیں، اور وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے، اور ان کو فیس کیے بغیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور ان کو یہ اطلاع دی کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کو اس قبیلے سے رنجش تھی اور انہوں نے آ کے جھوٹ بولا اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جو کہ خلاف حقیقت بات تھی۔ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ بہت انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے ایک لشکر تیار کیا کہ وہ جائیں ان کی سرکوبی کریں۔ اتنے میں جو بنی مستلق کے سردار ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ولید کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے معاملہ خیر رفع دفع ہو جاتا ہے، اور اس کے تحت یہ بات بیان کر کے ہمارے مفسرین آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شان نزول کے بارے میں جو بنیادی طور پہ ہمارے سلف بیان کرتے ہیں، ہمارے جو قدیم مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شان نزول یہ کہتی ہے کہ فلاں آیت جو ہے وہ اس شان نزول کے مطابق نازل ہوئی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شان نزول میں اس آیت سے بھی جو حکم ہوتا ہے وہ مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ جو اس شان نزول میں بیان کیا گیا ہے وہ اس آیت سے بھی ہم مستنبط کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ ہے، اور شان نزول ہمیشہ روایت سے نہیں بلکہ جس موقع پہ وہ آیت بیان ہوئی ہے اس سورہ سے اور اس کے مضمون سے اخذ کی جائے گی۔ تو استاد امین حسن اصلاحی اس پہ تنقید کرتے ہوئے، شان نزول پہ تنقید کرتے ہیں اور کچھ پوائنٹس عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مختصراً ان کا ذکر بھی کر دوں۔ سب سے پہلے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس کام کے لیے مامور کیا۔ اگر وہ اتنے غیر ذمہ دار تھے تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کسی صحابی کو کسی ایسے کام پر بھیجیں گے کہ جن کے بارے میں ان کو پتہ ہو کہ وہ ایک غیر ذمہ دار آدمی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عام آدمی یہ کام نہیں کرے گا، تو کجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کی کیسے توقع کریں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماننا پڑے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ معاملہ انہوں نے کیا، تو اس کی خبر پہلے کیسے ہمیں پہنچی؟ یعنی فسق کا جو معاملہ ہے وہ تو اس سے پہلے صادر ہی نہیں ہوا تھا، یعنی اس طرح کی ڈیفائنس ہے یا ڈس اوبیڈینس ہے، یہ تو ہوا ہی اس واقعے پہ ہے۔ تو یہ کیسے پھر ہم اس سے ریلیٹ کر لیں کہ اس سے پہلے تو ان کے کیریکٹر کے بارے میں اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن اسی واقعے نے اس اطلاع کو ہم تک پہنچایا، تو یہ خود ایک پرابلمیٹک چیز ہے۔ پھر تیسری بات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، یہ فسق کا جو استعمال ہے یہ بھی ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ ڈر کے اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ واپس چلے گئے تھے اور انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ روش اختیار کی تھی، تو اس کو آپ غیر ذمہ داری کہیں گے، اس کو فسق تو نہیں کہا جا سکتا۔ اور آیت کو پھر اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ ایمان والو، اگر تم میں کوئی غیر ذمہ دار شخص خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آیت نے تو یہ بیان نہیں کیا، تو یہ کلاسیکل اس کو فسق بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کو آپ غیر ذمہ داری اور ایک ارسپانسبل بیہیویئر کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے چوتھا پوائنٹ یہ بیان کیا کہ دیکھیں، حضرت عثمان نے اپنے دور میں ولید بن عقبہ کو گورنر مقرر کیا۔ یہ معلوم ہے کہ ولید بن عقبہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی ہیں، تو اگر قرآن نے ان کو فاسق قرار دے دیا تھا تو کیا ہم حضرت عثمان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کو، جس کو قرآن نے کہہ دیا تھا
فاسق اس کو وہ اپنے کسی حوالے کسی مملکت کے کسی حصے کا وہ گورنر بنائیں. تو غرض یہ کسی کل سے یہ بات صحیح نہیں بیٹھتی. شاہ نزول کے بارے میں استاد امین اصلاحی نے یہ بتایا کہ دیکھیے اکثر روایتیں جو شاہ نزول سے متعلق ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ روایتیں ضعیف ہیں. ان کی نسبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی دور افتادہ ہے اور وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے جو روایتوں میں جو داخلی تضاد ہے وہ بھی نمایاں کے سامنے آتا ہے. آپ استاذ یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ روانہ کر دیا تھا. بعض میں یہ بات بیان ہوئی کہ روانہ تو نہیں کیا تھا, وہ الٹیمیٹم دے دیا تھا اور حضرت علی کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے یہ کہا کہ وہ ان کی طرف سے یہ کام سر انجام دیں گے اگر موقع آیا. بعض روایتیں اور یہ بیان کرتی ہیں کہ اس کام کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. تو غرض آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں بھی اس طرح کا داخلی تضاد موجود ہے. تو سم اپ کرتے ہوئے استاد امین حسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ روایت بنیادی طور پہ رافضیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے, اور اس رافضی جو ہے جو غالی شیعہ حضرات ہوتے ہیں اس میں ان کا وہ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان کو ایک لحاظ سے متون کریں اور یہ کہیں کہ ایک شخص جو کہ حضرت عثمان کو بھی اور ولید بن عقبہ دونوں کو بھی, ان کے جو سلیکشن کرنے والے اور سلیکٹڈ فرد دونوں کو وہ مجروح کریں اور کہیں کہ دیکھیں یہ کس طرح سے ایسے لوگوں کو گورنری پہ لگایا جاتا رہا ہے جو اس اور اس کردار کے مالک ہیں. تو استاد امین اصلاحی مزید پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم سورہ پہ غور کریں تو سورہ سے وہ شاہ نزول خود بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے, اور جب سورہ آگے انفولڈ ہوتی ہے تو اعراب کا ذکر آتا ہے. قالت الاعراب آمنا, یعنی عربی بدوی قبائل ہیں جو اطراف کے قبائل ہیں, دور دراز رہتے تھے. ابھی وہ جو ایمان بھی لے کے آئے تھے تو اصل میں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور غلبے کو دیکھ کر ایمان لائے تھے. حقیقی طور پہ ایمان ان کے دل میں داخل بھی نہیں ہوا تھا, وہ صرف ایک لحاظ سے پولیٹیکل پاور کو دیکھ کے انہوں نے مروب ہو کے سورینٹی کو کے آگے سر جھکا دیا تھا. اس وجہ سے نہ ان کی تربیت ہوئی تھی, اور ساتھ ہی وہ آئے دن ان کے ہاں یہ رہتا تھا کسی طریقے سے وہ مرکز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کو اپنے حوالے سے اپنے بارے میں رام کر لیں اور اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں جو انہی ایریا کے قبائل ہیں ان کے خلاف استعمال کریں. تو اس طرح کی وہ خبریں بھی بھیجتے رہے ہیں. تو اس سے پوری طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو سورہ کی جو شاہ نزول ہے وہ جو سورہ کے اندر سے سامنے آتی ہے وہ ان بدوی قبائل کے بارے میں اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے جو سینٹر میں ہیں, جو مرکز میں ہیں, کہ دیکھو جب اس طرح کے لوگ تمہارے سامنے کوئی خبر لے کے آئیں اور تمہیں ورغلانے کی کوشش کریں, اور یہ معلوم ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر ایمان لے کے آئے ہیں, نہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی طور پر اسلام کو قبول کر بیٹھے ہیں, تو ان کی بات پر یقین نہ کریں جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں. اور پھر آگے کہا گیا انتصیب قوم میں جہالت, پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا کام کر بیٹھیں اس کے نتیجے میں کہ نہ چاہتے ہوئے یا اگنورنس میں, نہ واقفیت کی بنیاد پہ آپ کہیں حملہ بھی کر بیٹھیں اور آپ کو پھر بعد میں پچھتاوا بھی ہو. تو خواتین حضرات, یہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے جو یہ شان نزول بیان کی جاتی ہے, جو ہماری سب تفسیر کی کتابیں موجود ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سند کے لحاظ سے بھی کمزور ہے, اس کے اندر جو درایت کے پہلو سے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید کے اندر اور قرآن مجید کے اندر سے جو اس آیت کی شان نزول ہمیں معلوم ہوتی ہے, شان نزول کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, اصل میں یہ بتاتی ہے کہ کس موقع اور کس اوکیزن پہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اس کی شان نزول. تو شان نزول کو ہم روایتوں سے اخذ نہیں کریں گے بلکہ خود سورہ کے اندر سے اخذ کریں گے, اور روایتیں اس کی تائید یا اگر کھڑی ہیں تو فابہا, اگر نہیں ہیں تو بہرحال وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہاں استاد امین حسن اصلاحی نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیے یہ جو شان نزول بیان کی جاتی ہے یہ کس قدر کمزور ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ خلاصہ اس لیے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ استاذ کی تفسیر کو اٹھا کے ضرور دیکھیں اور خود براہ راست پڑھیں اور رائے قائم کریں کہ کس طریقے سے آپ نے ایک جابردستی سے ایک روایت پہ تنقید کی ہے جو شان نزول سے متعلق ہے, اور اس کے حوالے سے پھر یہ بتایا ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر کے پورے نظام کے اندر جس سورہ میں یہ آیت بیان ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں کوئی فاسق کوئی بڑی خبر لے کے آئے, اہم خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. مراد اس سے وہ بدوی قبائل ہیں جو خود سورہ حجرات میں جیسے اب آگے انفولڈ ہوتی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی,
یا اس سے بھی پہلے، بلکہ جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر نہ بیان کرو، یا اس سے آگے بڑھ کے نہ بیان کرو، ان کو اپنی بات کو ترجیح نہ دو پیغمبر کی بات میں۔ تو یہاں پہ بھی مخاطب بدوی قبائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ تو یہ کام کرتے ہی نہیں تھے، صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور عزت کرتے تھے۔ تو یہ سورہ حجرات کی شروع کی آیتیں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ جہاں اہل ایمان سے مراد صحابہ یا اعلیٰ درجے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ مراد ہی نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ کمزور وہ مسلمان مراد ہیں، وہ بدوی قبائل مراد ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، جو اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ پوری بات ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ استاذ کی تفسیر اٹھا کے بھی اس کو دیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ جس رائے تک خود پہنچیں گے اصل میں وہی رائے آپ کی ہوگی، اور اسی کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے جو استاذ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔